ہر ساتھ یہ کوشش کرنا، یہ اس کی فکر کرنا، اس کی تیاری کرنا کہ میں قربانی اللہ کے راستے میں دوں۔ ایک عظیم پیغمبر، ایک اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی قربانی کرنے کے واسطے آگے بڑھ گئے۔ کیا قربانی دی انہوں؟ اپنے بیٹے تک کی قربانی دینے کے واسطے تیار ہو گئے، چھری بھی چلا دیے۔ تو اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے دمبا بھیجا کہ ابراہیم، ہم نے آپ کی قربانی کو اور اللہ کی محبت میں آپ نے جو جذبہ دکھایا اور آپ نے جو قربانی پیش کی، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اس کے بدلے میں اللہ نے جنت سے دمبے کو بھیجا۔ دمبا بولے تو وہ بھی بکری کا ایک قسم، موٹلا بکرا ہوتا نہیں، اسے دمبا۔ تو اللہ نے ہمارے لیے آسان کیا کہ اللہ کے راستے میں جانور کی شکل میں قربانی دو، بکرا ہو، اور اسی طرح بڑے جانور میں بھی حصہ لے سکتے ہیں الحمدللہ، یا بڑے جانور کو بھی دے سکتے ہیں، اس کے بدلے میں حصے بھی لے سکتے ہیں۔ دوستو، ہمیں لوگاں اس میں غفلت کرنا نہیں، اس کے لیے 3 دن ٹائم ہے۔ ہر ساتھی نیت کریں، اللہ اکبر 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 لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہ اللہ نے ہم سب کو عید سعید عطا فرمایا، عید جیسی مبارک دن عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کو ایسے عید بار بار عطا فرمائے۔ ایک رمضان، ایک بقرعید ہے۔ رمضان اللہ نے 30 روزے رکھنے پر ایک خوشی کا دن عطا فرمایا، اور بقرعید وہ ایک تاریخی دن ہے، وہ ایک ہسٹری والا دن ہے، جس کے اندر ایک عظیم پیغمبر، عظیم انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی قربانی دی، اور قربانی کے حد یہاں تک کہ کسی کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، وہاں تک کی قربانی دے دی۔ کیا قربانی دی؟ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں ذبح کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں۔ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں، یہ سچا خواب ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا معمولی بیٹا ہے، بیٹا تو وقت ہونے والے پیغمبر، اور جن کے بطن سے، جن کے سلسلے سے پیغمبروں کا ایک عظیم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہونا ہے، ایسے پیغمبر آنے والے ہیں، کیا معمولی پیغمبر ہوں گے؟ کہنے لگے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ کام کر گزریے، جس بات کا آپ کو اشارہ ہوا ہے خواب میں، آپ وہ کام کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کے مقام پر پہنچتے ہیں، اور اس وقت میں شیطان ہر طرح سے کوشش کرتا ہے۔ دوستو، شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے بندہ کسی نہ کسی طرح اس کے اعمال کو خراب کر لے، اعمال کو بگاڑ لے، اللہ کی عبادت کی جگہ غفلت میں چلا جائے، اللہ کو راضی کرنے کی جگہ اللہ کو ناراضگی میں لگ جائے۔ اس سے جتنا ہو سکتا تھا سب کیا۔ ایک طرف حاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے، جا کو سمجھا رہا ہے کہ معلوم ہے کہ آپ کو کہ آپ کے شوہر ابراہیم کیا کر رہے ہیں، اپنے لاڈلے بیٹے کو جو ایک زمانے کے بعد ایک بڑی عمر میں پہنچے ہیں۔ دوستو، یہ بات بھی قابل توجہ ہے، یہ بات بھی قابل غور ہے۔ جب بڑی عمر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کو ان سے بڑی محبت ہوتی، بڑی دل جمی ہوتی ہے، بڑی دل لگاؤ ہوتا ہے، اور بڑی ان سے لاڑ پیار ہوتا ہے۔ 90 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام جیسے
ایک بہترین خوبصورت بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور جب وہ دوڑنے کے قابل ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، کیا گزرتا ہوگا ابراہیم علیہ السلام پر؟ لیکن محبتیں، یہ پیار، یہ لاڑ، اللہ کے لیے سب کچھ قربان۔ اب شیطان اپنی محنت میں لگ گیا، ایک طرف حاجرہ علیہ السلام کو سمجھا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ کہنے لگا، حاجرہ علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ حاجرہ کہنے لگی، اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اگر حکم ہے تو مجھے بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا ہے۔ تو ناکام ہو کر پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا، اسماعیل تم کو پتہ ہے، تم کو معلوم ہے کہ ابراہیم تم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ تم کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ یہ ان کا اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، تب تو میں قربان ہوں۔ باپ بھی پھر ابراہیم علیہ السلام باپ کے پاس آیا، سمجھا کیا کر رہے ہو؟ ایک بڑی عمر میں تم کو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو ذبح کر رہے ہو۔ اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، کنکریاں لے کر مارے۔ تو یہی ہے سنت واجب عمل ہے جو حاجیاں حج کے دنوں میں کنکریاں شیطانوں کو مارتے ہیں، شیطان کو مارتے ہیں، یہی واجبی عمل ہے۔ تو دوستو تینوں جگہ شیطان فیل ہو گیا، باپ کی جگہ بھی فیل ہو گیا، بیٹے کی جگہ بھی فیل ہو گیا، ماں کی جگہ بھی فیل ہو گیا۔ نہ ماں اس کی بات سننے کے لیے تیار ہے، نہ باپ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہے، نہ بیٹا اس کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ تو دوستو ماحول تھا، گھر کے اندر دینی مزاج تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے، گھروں کے اندر دینی مزاج، دینی ماحول بناتے تھے، گھروں کے اندر دیندارانہ مزاج۔ دوستو میں اس سے باہر ایک بات آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں، ہمارے گھروں میں بھی ہم دینی ماحول کو بنائیں۔ آج 100 میں 90 باپوں کی یہ شکایت ہے، 100 میں 90 شوہروں کی یہ شکایت ہے کہ حضرت میرے بچے بات نہیں سنتے، حضرت میری بیوی بات نہیں سنتی۔ بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، زیادہ وقت لیتا نہیں، آپ لوگ اٹھے تو انتشار ہوتا، بیٹھ جاؤ۔ آپ لوگ اٹھ کو جاتے رہے، سمجھو انتشار ہوتا رہتا، ہمارے ذہن سے بات ہی ختم ہو جاتی۔ تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں شکایتیں کیا ہیں؟ باپ بیٹا بات سنتا نہیں، بیوی بات سنتی نہیں، گھر میں بچے بات سنتے نہیں۔ کبھی ہمیں اس بات کی طرف توجہ کریں کہ میں میرے اللہ کا کتنا سنتا ہوں؟ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں کیا؟ میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو میری بیوی کہاں سے بات سنے گی؟ میرے بچے کہاں سے بات سنیں گے؟ ہاں میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، یقیناً 100% میرے بچے بھی میری بات سنیں گے، میری بیوی بھی میری بات سنے گی۔ ذرا اس واقعے کی طرف توجہ دو کہ شیطان پوری طور سے کوشش کر رہا ہے، پوری کوشش کیا شیطان، بیوی کو سمجھا رہا ہے، بیٹے کو سمجھا رہا ہے، شوہر کو سمجھا رہا ہے، کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام لٹھا دیے، قربان جائے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ کس نے سکھا اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل کو آداب فرزندی کس نے سکھائے؟ اپنے بیٹے ابا سے کہنے لگے، ابا میرے پیروں کو باندھ دو، کہیں میرے ذبح کے وقت میں میرے پاؤں آپ کو نہ لگ جائے۔ واہ کیا قربانی ہے، کیا جذبہ ہے اللہ کے راہ میں قربان ہو جانے کا۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے طور سے چاقو اور چھری کو تیز کر لیا، اب پورے زور سے حلق پر چھری، گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں۔ چھری کہاں سے کٹتی، رگ کہاں سے کٹتی؟ اللہ کی طرف سے اسے حکم تھا، چاقو چھری خبردار، اگر ایک رگ بھی کٹے گی نا، ایک بال بھی کٹے گا تیری خبر نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طور سے کوشش کرنے کے بعد بالآخر آواز آتی، قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر کے دکھلا دیا۔ یہ نقل نہیں، یہ کیا کہ حرکت کرے نہیں، پورا جتنا ہو سکے ابراہیم علیہ السلام کے بس میں جو محنت ہو سکتی تھی، جو کوشش ہو سکتی تھی، اللہ کو راضی خوش کرنے میں جہاں تک آگے بڑھ سکتے تھے آگے بڑھ گئے۔ پھر بازو میں دیکھا تو جنت سے ایک دمبا آیا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں
اس کو قربانی کیا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کے دنوں میں جو قربانی دی جاتی ہے کیا ہے، یہ کیا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ہم سب کے باپ، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فما اجرھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم قربانی کرتے ہیں اس پر کیا ملتا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کا عمل ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند روزے ہیں، نماز کے وقت میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند نماز ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کے 3 دن ہے، آج کا دن، صبح، پرسوں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ قربانی کے دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ اور فرمایا قربانی کا جانور، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کو بتاؤں کل قیامت کا دن ہوگا دوستو، نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر شخص کی خواہش ہوگی میں پل صراط پار کروں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں، لیکن راستہ بڑا خطرناک ہے، راستہ بڑا مشکل ہے، 1500 سال کا راستہ ہے، اور ایک برج ہے پل صراط، جو آج تک ویسی برج کون بھی بنے نہیں۔ عام طور سے برجا کا لینتھ جو ہے 50 قدم ہوتا، 30 قدم ہوتا، کم سے کم کا تو ایک 15-20 قدم تو ہوتا، لیکن اللہ نے جہنم پر جو برج بچھایا اس کی لینتھ کتنی معلوم، اس کی چوڑائی بال سے باریک ہے، کتنی ہے؟ ہر ایک آدمی اس پر گزرنا ہے، نیک آدمی کو بھی گزرنا، برے کو بھی گزرنا، ولی کو بھی گزرنا، عام آدمی کو بھی گزرنا، ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن ہر ایک اپنے عمل کے بدلے گزر جاتا ہے، ہر ایک اپنے عمل کے بدلے میں بقدر گزر جاتا ہے، کوئی پلک جھپکنے کے بقدر گزر جاتا۔ تو دوستو یہ قربانیاں اس وقت میں کام آئیں گی۔ ہمیں جو جانوروں کو اچھے سے اچھے جانور کو جو قربانی دیتے ہیں نا، یہ جانوروں پر بیٹھ کر آدمی پل صراط کا راستہ آسانی سے پار کر دیتا ہے۔ بتاؤ وہ راستہ جو کٹھن ہوتا، اس وقت میں آدمی پل صراط کو دیکھ کر کیا کہے گا، یا اللہ اگر میری زندگی میں کروڑوں کی پراپرٹی ہو تو بھی دے کر یہ برج پار کر دے تو میں، لیکن اس وقت میں ہمارے پیسے، ہماری پراپرٹیاں، ہماری دولتیں کچھ کام نہیں آئے گی دوستو۔ اس وقت میں ہمیں جو دنیا میں نیکیاں جو کرے، دنیا میں جو صدقہ خیرات کرے، دنیا میں جو قربانیاں کرے، وہی اعمال اس وقت میں کام آئیں گی۔ اس کے لیے دوستو بہترین عمل، ایک باپ اتنی قربانی کرے، ہم اس چہیتے، اس پیغمبر کی سنت ادا نہیں کر سکتے؟ وہ تو اتنی بڑی قربانی پیش کر دیے کہ اپنے بیٹے تک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، ہم اس کی نقل کم سے کم جانور کی قربانی نہیں دے سکتے، ایک 10-15 ہزار روپے کی جانور کو قربانی نہیں دے سکتے، چلو اتنا بڑا ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو آخری درجہ تو کر سکتے ہم لوگ، بڑے جانور تو حصہ لے سکتے ہیں تاکہ ہماری آخرت بنے۔ دوستو اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے، اس کے لیے تیاری بھی کرنا ہے، اس کے لیے محنت بھی کرنا ہے۔ اور دیکھو یہ کیا ہے، قربانی کی فوائد کیا ہیں، قربانی کیوں کرائی جاتی ہے؟ قربانی اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ ہمارے اندر انسانیت آئے، ہمارے اندر ہمدردی آئے، ہمارے اندر مانوتا آئے، ہمارے اندر سامنے والے کا درد آئے، ہمارے اندر اللہ کے لیے قربان ہونے کا جذبہ آئے، اللہ کے لیے قربان ہونے کا جذبہ آئے۔ قرآن کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا الہی تیرے خاطر ہو، میرا ہنسنا، میرا رونا الہی تیری خاطر ہو، میرا چلنا، میرا رکنا الہی تیرے خاطر ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، میں اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا اللہ نے مجھے حکم دیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ دوستو یہ ہے ہمارے اندر جذبات ہوں، اچھے فکریں ہوں،
ہر ساتھی یہ فکریں لے کر اٹھے کہ ہم اللہ کے راستے میں اچھے سے اچھا جانور کو قربانی دیں گے اور اس میں حصہ لیں گے، کوششیں کریں گے، دعائیں کریں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ کم سے کم ہمارے پیسے نہیں ہو تو یہ تو کر سکتے، ہم لوگ دعائیں تو کر سکتے ہیں۔